چپ ماہم، آبی مجھے خاموش کرواتے ہوئے دھیمے لہجے سے بولا۔ بتاؤں گا، سب بتاؤں گا، لیکن پہلے تم بتاؤ شادی کیسی چل رہی ہے؟ میں آبی کے اس سوال کو سنا تو میری آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ آبی فوراً سے بولا، ماہم کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بولو ماہم۔ آبی بہت پریشان ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ آبی مجھے روتا دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا۔ مگر کیوں؟ آبی مجھے روتا کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کیا آبی کے دل میں میرے لیے؟ نہیں، ہم بہت اچھے دوست ہیں، ہم میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں خود کو جواب دیے جا رہی تھی، ہم تو بیسٹ فرینڈ ہیں نا، ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے سوچ بھی سکتے ہیں؟ میں خود کو تسلیاں دیے جا رہی تھی۔ اچانک آبی بولا، ماہم کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہوگی؟ بولو نا۔ ماہم میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ میں قدرے ہچکی زدہ لہجے میں آبی کو سب بتانے لگی، میری شادی سے لے کر عمر کی وفات تک۔ آبی تم چلے گئے، تم نے پلٹ کر میرا پوچھا بھی نہ، کیوں گئے تھے تم؟ تمہیں ایک پل کو بھی میرا احساس نہ ہوا؟ میں جیسے بچوں کی طرح آبی سے ضد کیے جا رہی تھی، اور آبی سر جھکائے میرے ہر سوال کے جواب میں بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ آبی کی خاموشی مجھے پھانس کی طرح گلے میں چبھ رہی تھی۔ میں غصے سے چلا رہی تھی، آبی تم آج بھی یوں ہی چپ رہو گے کیا؟ تم اور تمہاری خاموشی، بس۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں آبی سے لڑائی کرنے لگ جاتی، مگر پھر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ قسمت تو میری خراب تھی، زندگی نے مجھے دھوکے دیے تھے۔ میں جلد ہی خود کو سنبھال لیا، اور اب ہم دونوں میں بس خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آبی نے خاموشی توڑی اور میرے بیٹے کا پوچھا۔ میں بتایا کہ وہ اپنی دادا اور دادی اماں کے پاس ہے۔ آبی بولنا، مجھے تمہارے سسرال لے چلو۔ میں پہلے تو قدرے ہچکچائی، مگر پھر رضامندی میں سر ہاں میں ہلا دیا۔ ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور میرے سسرال چلے آئے۔ گھر آتے ہی میں آبی کو اپنی ساس امی اور اپنے سسر ابا سے ملایا۔ ان کو آبی کا پہلے سے ہی پتہ تھا۔ عمر سے جب میں آبی کی باتیں کرتی تھی، ساس امی اور سسر میرے پاس بیٹھے ہوتے تھے۔ بلکہ اگر یوں بولوں کہ آبی ہمارے گھر میں ایسے ڈسکس ہوتا تھا جیسے اس گھر کا ایک فرد ہو، تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اسی لیے آج جب آبی گھر آیا تو سب کے سب اس کے پاس آ بیٹھے کہ جیسے کوئی گھر کا فرد واپس آ گیا ہو۔ آبی زین سے ملا۔ زین کو دیکھ کر آبی بہت خوش ہوا۔ ایسی خوشی اس کے چہرے پر میں پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ زین کو اٹھا لیا آبی نے، اور زین بھی ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے ہوں۔ ماہم اگر مجھے اجازت دو تو میں زین کو باہر لے جاؤں؟ آبی مجھ سے مخاطب ہوا تو میں اپنی ساس اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے سسر بہت مطمئن انداز میں بولے، کیوں نہیں بیٹا، یہ آپ کے بیٹے جیسا ہے، آپ لے جاؤ ساتھ۔ آبی اٹھ گیا اور باہر جانے کے لیے ہم سے رخصت طلب کی۔ میں ساتھ ہی باہر تک آئی۔ زین انکل کو تنگ نہیں کرنا، زین بیٹا انکل کو تنگ بالکل نہیں کرنا، میں زین کو سمجھانے لگی، اور آپ بھی شام سے پہلے آ جانا۔ آپ بھی مثبت میں سر ہلا دیا۔ میں دونوں کو سی آف کر کے واپس ساس اماں کے پاس آ بیٹھی۔ اور یوں ہی دن گزرنے لگے۔ آبی تقریباً ہر روز گھر آتا، زین سے کھیلتا، اس کو گھمانے لے جاتا، دونوں گھنٹوں باہر رہتے اور شام کو واپس گھر آتے۔ جب زین گھر آتا تو اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے کھلونے ہوتے، کینڈیز ہوتی۔ میں اکثر آبی سے اس بات پر ناراض ہوتی کہ زین کو یہ سب عادت مت ڈالو، تم چلے جاؤ گے تو یہ بہت روئے گا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا باپ کے درد کے ساتھ ساتھ یہ درد بھی دیکھے، مگر آبی میری باتوں پر توجہ نہ دیتا اور بولتا، ماہم یہ میرے جینے کی وجہ ہے۔ شاید آبی کو بچپن میں جو محبت پیار چاہیے تھا وہ نہ مل سکا ہوگا، اور وہ اپنی اسی محرومی کو زین پر پورا کرنے لگ گیا تھا۔ اس کے اپنے اندر موجود ایک بچے کی خواہش
جو اسے زین سے سب کرنے کو مجبور کر رہی تھی۔ اس لیے میں زین کو زیادہ تر روکتی نہیں تھی، اور ایک ماں ہونے کے ناطے مجھے خوشی بھی تھی کہ میرا بیٹا اپنے پاپا کی محبت نہ ملنے سے جو کمی محسوس کر رہا تھا، آبی کے آنے سے وہ اس سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ بھی آبی سے بہت اٹیچ ہو گیا تھا۔ ایک دن جب آبی زین کو لے کر باہر گیا تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی میں کمرے میں آئی ہی تھی کہ میری ساس سسر میرے پاس آ گئے۔ یہ عمر کی وفات کے بعد پہلی دفعہ تھا کہ میرے ساس اماں اور سسر دونوں ایک ساتھ میرے کمرے میں آئے تھے، اس لیے ان کے آنے پر میں دل میں تھوڑی سی چونک گئی تھی۔ میری ساس میرے پاس بیٹھ گئیں اور میرے سسر سامنے رکھے صوفہ پر۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ساس اماں مجھ سے مخاطب ہوئیں۔ ماہم بیٹا، جب سے عمر ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، ہمارے گھر میں تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہم سب زندہ ہوتے ہوئے بھی بے جان ہو گئے۔ میں اپنی ساس کی باتوں پر مثبت میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ بولی، لیکن بیٹا، جب زین ہمارے سامنے آیا تو ہمیں لگا کہ عمر پھر سے چھوٹا ہو کر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ بیٹا، ہم نے عمر کو زین میں دیکھ کر اپنے دلوں کو تسلی دے رکھی ہے، مگر کیا زین کو اپنے والد کی کمی نہیں ہوتی ہوگی؟ میری ساس کے یہ لفظ سن کر میں رونے لگ گئی۔ انہوں نے مجھے قدرے دلاسا دیتے ہوئے ساتھ لگا لیا اور بولی، بیٹا، یہ سب ہم نے ہی دیکھنا ہے، کیونکہ عمر کے جانے کے بعد تم اور زین ہماری ذمہ داری ہو۔ زین چھوٹا سا بچہ ہے، مگر اس کے اس معصوم سے دل میں اپنے والد کی تڑپ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اس چھوٹی سی عمر میں ہی دوسرے بچوں سے بڑی باتیں کرتا ہے۔ وہ جب مٹی سے کھیلتا ہے تو کیا ہم نہیں جانتے کہ وہ اس مٹی سے اپنے والد کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے؟ عمر بھی تو مٹی سے کھیلا کرتا تھا۔ بچپن میں وہ جب تک مٹی کو چھو نہ لیتا اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ بیٹا، آج ہم دونوں تمہارے پاس آئے ہیں کہ اس وقت میں ایک بہت مضبوط مگر ضروری فیصلہ کر سکیں، ایسا فیصلہ جس کے بعد تم اور زین دونوں محفوظ ہو جاؤ گے۔ ہم نے کون سا ساری عمر یہاں بیٹھے رہنا ہے، تو اپنے جیتے جی ہی ہم اس ذمہ داری کو پورا کر دیں، تاکہ کل جب عمر ہم سے ملے اور تمہارا اور زین کا ہم سے پوچھے تو ہم شرمندہ نہ ہوں، بلکہ خوشی سے بولیں کہ تم دونوں کو ایک مضبوط ہاتھ میں دے کر آئے ہیں۔ میری ساس اماں کی اس بات پر میں قدرے پریشان ہوئی اور بولی، اماں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کا اور ابا کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ قائم رہے۔ آپ دونوں کی وجہ سے تو میں ہمت کرتی ہوں، اب آپ ایسی باتیں کریں گی تو میرا کیا ہوگا؟ میری ساس اماں نے میرا ماتھا چومتے ہوئے مجھے تسلی دی اور بولی، بیٹا، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آتا، سب نے ایک نہ ایک دن چلے ہی جانا ہوتا ہے۔ ماہم میری بچی، تم نے عمر کے جانے کے بعد ہمیں عمر کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ تمہارا پیار، محبت، فکر بڑھ گئی ہمارے لیے۔ ہم تمہیں اپنی بہو نہیں بیٹی مانتے ہیں، اس لیے آج ہم اپنی بیٹی کے پاس آئے ہیں ایک فیصلہ کرنے۔ اماں جان، کیسا فیصلہ؟ کیا بات ہے؟ آپ بتائیں مجھے، میں کچھ غلطی کر دی؟ آپ دونوں کو ناراض کر دیا کیا اماں جان؟ ارے نہیں میری بچی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔